تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں کہ جو اس مبارک کلمے کو پڑھتا ہے تو زمین اور آسمان کے درمیان ایک ہلچل مچ جاتی ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ جنات، غیر مسلم جنات اور شیاطین کی چیخیں نکل جاتی ہیں، صف ماتم بچھ جاتی ہے اور چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے ان کے اندر کہ کون ہے کہ جس نے اللہ کی پناہ مانگی ہے اور اللہ کو اس نام کے ساتھ اس طرح پکارا ہے۔ اتنا طاقتور ترین عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے جب سے حضرت انسان کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو، اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک خیر اور شر کی، حق اور باطل کی، اندھیرے اور روشنی کی ٹکر رہی ہے اور رہے گی۔ کبھی حق آدم علیہ السلام کی شکل میں آتا ہے تو باطل ابلیس کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی حق نوح علیہ السلام کی شکل میں آتا ہے تو باطل جو ہے وہ ان کی قوم کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح حق ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں آتا ہے تو باطل نمرود کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ حق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آتا ہے تو باطل فرعون کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح چلتے ہوئے حق عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آتا ہے تو باطل یہود و نصارہ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، یہودیوں کی شکل میں آتا ہے۔ پھر میرے آقا و مولا حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین اور اسلام کو لے کر جب تشریف لاتے ہیں، حق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں آتا ہے تو باطل پوری دنیا کے کفار اور مشرکین مکہ کی شکل میں آتا ہے۔ اسی طرح حق اور باطل کی ہمیشہ سے ٹکر رہی ہے، اور شیطان کو جو اللہ نے طاقت دی ہے وہ اپنا تصرف کرتا ہے اللہ کے بندوں کے اوپر، اور شیطان کے جال سے، اس کے چنگل سے کون بچتا ہے؟ جو مخلص اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کا مخلص بندہ کون سا ہوتا ہے؟ جو اللہ رب العزت کے تمام حکموں کو اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق پورا کرتا ہے۔ جو اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، وہی اللہ کا مخلص بندہ ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ شیطان سے بچاتے ہیں۔ ہماری کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے جو ہمیں شیطان سے بچا سکتا ہے اور بچاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ ہمارا دشمن شیطان ہے، ابلیس ہے، انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، اپنے راستے پر لگا کر جہنم میں ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں دونوں راستے دکھا دیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، تمہیں دونوں راستے دکھا دیے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ شیطان کو راضی کرو یا رحمان کو راضی کرو۔ جو رحمان کو راضی کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، جو شیطان کو راضی کرے گا وہ دنیا میں بھی خسارے میں اور آخرت میں بھی خسارے میں۔ تو مسلمان جو ہے وہ ہر حال میں نفس و شیطان کے چنگل سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور شیطان کے جال، شیطان کے پھندوں سے، شیطان کی چالوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے، اور اسی طرح کرتے کرتے آخر موت کا وقت آتا ہے، اور موت کے وقت بھی شیطان کی پوری قوت اور پوری طاقت اور پورے زور کے ساتھ وہ آتا ہے کہ آخری وقت بھی میں بندے سے کلمہ کفر نکلوا دوں اور اس کا خاتمہ ایمان کی بجائے کفر پہ ہو اور یہ سیدھا جہنم میں چلا جائے مجھے ساتھ لے کر۔ اس وقت بھی شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے، پورا زور ہوتا ہے، پوری طاقت لگاتا ہے، اور نزع کے عالم کے وقت بھی شیطان ہمارے سر پہ سوار ہوتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ بندہ کلمہ نہ پڑھ سکے، اللہ رسول کا نام نہ لے سکے، اور توبہ استغفار نہ کر سکے موت سے پہلے، اور کلمہ پڑھ کر اور ایمان کی حالت میں اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے نہ جائے۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے۔ تو موت کے وقت بھی شیطان کے چنگل سے، شیطان کی چالوں سے ہمیں اللہ ہی بچاتا ہے۔ ہماری کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ اگر ہم نے زندگی میں
اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا ہوگا تو موت کے وقت بھی اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے گا، ہمارے اعمال کی ایمان کی حفاظت فرمائے گا اور نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو ہر مومن مسلمان کو ہر وقت ہر حال میں یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت کی پناہ میں آئے اور شیطان سے ہر وقت بچتا رہے، اس سے چوکنا رہے۔ وہ انسان کامیاب ہوتا ہے جو ہر وقت اپنے دشمن سے چوکنا رہے، کیونکہ دشمن اس کی طاق میں ہے۔ اگر وہ دشمن سے غافل ہوگا تو دشمن اس کو شکار کر لے گا، اور شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو ہمیں شیطان کی چالوں سے، شیطان کے جالوں سے، نفس و شیطان کے جتنے بھی پھندے ہیں اس سے ہمیں بچنے کے لیے اللہ رب العزت کی پناہ کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر کوئی بندہ مومن مسلمان، یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس مومن مسلمان کی ضرورت ہے یہ مبارک کلمہ۔ کیوں کہ اگر ہم اللہ کی پناہ نہیں حاصل کریں گے تو شیطان کا شکار ہو جائیں گے، اور اگر شیطان کا شکار ہوں گے دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی خسارہ۔ یہ بہت طاقتور ترین عمل ہے، اس کا ہم چلہ اپنے شاگردوں کو بھی کرواتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نفس و شیطان سے حفاظت کے لیے اس خاص کلمے کو اس خاص الفاظ کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ ان کو پڑھے۔ آپ کسی بھی ترتیب سے پڑھ سکتے ہیں، اللہ سے پناہ آپ کسی الفاظ میں بھی لے سکتے ہیں، اردو میں بھی اللہ کی پناہ میں آ سکتے ہیں، لیکن یہ جو عربی کے کلمہ ہے یہ بہت بابرکت ہے اور بہت طاقتور ترین ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ایک تسبیح صبح یا شام پڑھیں، پھر بھی ہر قسم کی شیطانی چالوں سے، شیطان کے جالوں سے، شیطان کے پھندوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے معاملات ہیں پیدائش سے لے کر موت تک، کسی کی انسان کی زندگی کے اندر جتنے بھی پہلو اور لمحات آتے ہیں وہ نفس و شیطان کی چالوں کے اندر وہ گرفتار ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے پناہ نہیں طلب کریں گے تو ہم ہر کام میں نفس و شیطان کے ہاتھوں شکار ہو کر شیطان کو خوش کریں گے اور اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر حال کے اندر ہم اللہ رب العزت سے پناہ مانگیں، کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، نفس و شیطان کی چالوں سے، اس کے پھندوں سے ہم اللہ سے ہر وقت پناہ طلب کریں کہ یا اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، تو ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، تو ہمارے اوپر اپنا فضل اور کرم کر دے اور شیطان سے ہمیں محفوظ کر دے، شیطان سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ رب العزت کی حفاظت کے حصار کے قلعے میں ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اس کی پناہ میں آ کر اور اللہ کی حفاظت میں رہ کر ہم شیطان سے بچ جائیں۔ تو یہ بہت طاقتور ترین عمل ہے۔ جو بھی آپ کو اعمال بتائے جاتے ہیں وہ آپ کے فائدے کے لیے بتائے جاتے ہیں، کہ ہم ہر وقت ہر حال میں اپنا علاج معالجہ بھی کر سکیں، اپنی دنیا اور آخرت کے مسائل کو بھی حل کر سکیں، نفس و شیطان کی چالوں سے بھی بچ سکیں۔ اگر ہم نفس و شیطان کی چالوں سے نہیں بچیں گے تو ہماری دنیا بھی خسارے میں ہے، آخرت بھی خسارے میں ہے۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اگر نہیں چلیں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہے، چلیں گے تو اپنا فائدہ ہے۔ ان مبارک کلمات کو آپ نے ایک ایک تسبیح صبح شام اگر پڑھیں، پھر بھی اللہ رب العزت آپ کی ہر شر سے، ہر فتنے سے، نفس و شیطان کی چالوں سے، لڑائی جھگڑوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، تکالیف سے، فتنے اور فساد سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، کیونکہ ہمارے دن اور رات کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ شیطان کے استدراجی تصرف کی وجہ سے، شیطان کے استدراجی تصرف کی وجہ سے وہ ہمارے اوپر جو اٹیک کرتا ہے، ہم شیطان کے ہاتھوں شکار ہو کر اپنا بہت سارا روحانی اور جسمانی اور اپنا معاشرتی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر شوہر اور بیوی کا جھگڑا کرواتا ہے تو شیطان اس میں دخل دیتا ہے، والدین کی اور اولاد کی جو آپس میں نافرمانی اور ان کے آپس میں جو معاملات اور تعلقات کو خراب کرتا ہے اس میں شیطان کا دخل ہے۔ اسی طرح ہمسایوں کے اوپر جو حقوق ہیں ان کی حق تلفی کرواتا ہے تو شیطان کا دخل ہے اس میں۔ جب ایک کے سر پہ شیطان سوار ہوتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے انسان، اور انسان کو اللہ کا خوف نہیں رہتا، تو شیطان اس کے اوپر حاوی ہو کر اس سے جیسے چاہے استعمال کرتا ہے اور جیسے چاہے اس سے کام کرواتا ہے۔ تو ہماری زندگی کے ہر لمحے پر شیطان کا استدراجی تصرف ہے۔ اگر ہم شیطان کی پناہ نہیں مانگیں گے، شیطان سے پناہ نہیں مانگیں گے، اللہ کی پناہ میں نہیں آئیں گے تو ہم شیطان کا شکار ہو جائیں گے،
اور شیطان کے ہی آگے چیلے ہیں، غیر مسلم جنات ہیں، اور بہت ساری ہوائی بد مخلوقات ہیں، اور خبیث ارواح ہیں، اس طرح کی بہت ساری مخلوقات جو اللہ نے پیدا کی ہیں، جن کے سرشت میں جو ہے وہ جن کی فطرت میں فتنہ اور فساد اور شر رکھا ہے اللہ نے، ان سے ہماری حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ اللہ کی حفاظت ہمیں لینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کلمات کے ساتھ جو ہے ہر قسم کے دشمنوں سے، وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، انسانوں میں سے ہوں، خبیث جنات اور شیاطین میں سے ہوں، کسی طرح کے بھی ہمارے جو دشمن ہیں ان سے حفاظت کے لیے ہم اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائیں۔ اللہ رب العزت کی پناہ میں ہوں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ تو اگر آپ ایک ایک تسبیح اس کو صبح شام پڑھیں تب بھی بہت اچھا ہے۔ اگر کوئی اس کا 1.25 لاکھ کا چلہ کرتا ہے تو وہ، اس کے گھر والے اور اس کی اولاد نفس و شیطان کے پھندوں سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے کہ بہت سارے لوگوں کو شیاطین جو ہیں اس کا عمل کرنے سے روکتے ہیں، اور طرح طرح کے ان کو کاموں میں الجھا دیتے ہیں، وقت ان کا تصرف کروا دیتے ہیں، وقت ان کو نہیں ملتا، ہمت نہیں ہوتی، حوصلہ نہیں پڑتا، توفیق نہیں ملتی۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو طاقتور ترین کلمات ہیں ان کو بندہ مومن پڑھ کر اللہ کی پناہ میں نہ آ جائے اور ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ تو اگر کوئی اس کا 1.25 لاکھ کا چلہ کرے 3125 بار روزانہ پڑھ کر 40 دن، وہ بھی اس کا عامل بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے گھر بار کو، اس کی اولادوں کو، اس کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کو اللہ شفا میں بدل دیں گے، سب کی حفاظت فرمائیں گے، خیر و برکت عطا فرمائیں گے، نفس و شیطان سے وہ بچ جائے گا۔ اور اگر کوئی اس کو ایک ایک تسبیح صبح شام پڑھے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کسی وقت غصہ آئے اور آپ کسی برائی کی طرف قدم اٹھانا چاہ رہے ہوں، کسی گناہ کی طرف جا رہے ہوں، یا کوئی بھی آپ سے غلط کام سرزد ہونے کے قریب ہو، آپ 3 بار یا 7 بار ان کلمات کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اور شیطان دم دبا کر بھاگ جائے گا، چیختا چلاتا ہوا بھاگے گا آپ سے دور، اور وہ اپنے سر پہ خاک ڈالے گا کہ یہ بندہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، ورنہ میں اس سے یہ گناہ کروا دیتا۔ تو یہ ہر لمحے میں آپ کو یہ مبارک کلمات جو ہیں یہ آپ کی زندگی میں 4 چاند لگائیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، اور اللہ کا غیبی حفاظت کا نظام آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ بہت بابرکت کلمات ہیں۔ ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ کم از کم ایک تسبیح صبح شام پڑھے۔ اگر صبح شام نہیں پڑھ سکتا تو دن میں 1 بار 100 بار ضرور پڑھے، کسی بھی وقت پڑھ لیں، کوئی وقت کی قید نہیں، کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، نہیں تو آپ ہر نماز کے بعد 7 بار 3 بار بھی پڑھ لیں، یا کسی برائی کا کوئی خیال آئے پھر آپ پڑھ لیں، یا کسی طرف قدم اٹھانے لگیں پھر آپ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آپ کی اولادوں کی، آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ مبارک کلمات کیا ہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یہ بہت طاقتور ترین کلمات ہیں۔ اللہ رب العزت جو سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، جو سننے والا بھی ہے، ہمیں دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، ہمارے حالات سے باخبر بھی ہے، اس کو ہمارے دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کی خبر بھی ہے، ہمیں جانتا بھی ہے، ہر چیز کا اس کو علم ہے، ہر چیز اس کے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے، تو وہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ ہم اس سے پناہ مانگے، اس کی چھتری کے نیچے آ جائیں، اس کی رحمت کی آغوش میں آ جائیں، اس کے قلعے میں داخل ہو کر حفاظتی بینکر اور حصار میں داخل ہو جائیں، شیطان سے ہم بچ جائیں گے۔ ان کلمات کے ساتھ آپ صبح و شام ایک ایک تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی وقت ایک تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، 1.25 لاکھ کا چلہ بھی آپ اس کا کر سکتے ہیں۔ جیسے بھی آپ پڑھیں آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں، اور یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے تو ہماری زندگی بہت سارے فتنوں سے بچ جائے گی۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے جو پیغامات ہیں، اس طرح کے جو اعمال ہیں، ان کو ہم دوسرے مسلمانوں تک بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے پہنچائیں، تاکہ اور مومن مسلمان بھی اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ شیاطین کا مقابلہ کریں اور اللہ کی حفاظت میں آ کر نفس و شیطان سے بچ جائیں۔ ہمیں بھی اس کا اجر ملے، مسلمانوں کا بھی فائدہ ہو، مسلمانوں کے ایمان کی بھی حفاظت ہو، اعمال کی بھی حفاظت ہو، اور ہم طرح طرح کے فتنوں سے، طرح طرح کی مصیبتوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔